جب خدا فخر سے کہہ دے یہ میرا بندہ ہے، تب کہیں سید سجاد لقب ملتا ہے۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك على
عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العلي العظيم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سب دیکھنے سننے والوں کو میرا بہت بہت سلام یا علی مدد. اور آج کی ولادت باسعادت مولا سجاد علیہ السلام، مولا علی اکبر علیہ السلام، آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اللہ تعالیٰ اس طرح خوشی سے آپ کا دامن بھر دے اور اسی طرح ہم منقبت اور عزاداری کا سلسلہ جاری رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آج کے اس محفل کا آغاز ایک نعت سے کرتے ہیں جناب حماد زیدی صاحب کے کلام کے چند اشعار. اس کے بعد مولا سجاد علیہ السلام، مولا علیہ السلام کا کلام پیش کروں گا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مصطفیٰ کی فضیلت کروں کیا بیان، مصطفیٰ کی فضیلت کروں کیا بیان، میں گدھا اور وہ رحمت دو جہاں. میرے آقا کی نظر کرم مجھ پہ ہے، میرے آقا کی نظر کرم مجھ پہ ہے، کر کے ان کی ثنا بن گیا نعت خواں. مصطفیٰ کی فضیلت کروں کیا بیان، کہ ذکر آل محمد کی ہے برکتیں، مل گئی دو جہاں کی مجھے رفعتیں. پنجتن کی غلامی کا یہ فیض ہے، پنجتن کی غلامی کا یہ فیض ہے، نعمتوں کا ہے سر پر گھنا سائبان. مصطفیٰ کی فضیلت کروں کیا بیان. رات معراج کی یہ جہاں نور تھا، یہ زمین نور تھی، آسمان نور تھا، اپنے محبوب سے مل رہا تھا خدا، اپنے محبوب سے مل رہا تھا خدا. فرش تھا فرش تھی، عرش تھا فرش تھی، نور کی کہکشاں. مصطفیٰ کی فضیلت کروں کیا بیان. آج ہے جشن عید میلاد النبی، ہر طرف نور ہے، ہر طرف روشنی، جھومتا ہے جو محفل میں موجود ہے، جھومتا ہے جو محفل میں موجود ہے. وجد میں آ گئے یہ زمین آسمان، مصطفیٰ کی فضیلت کروں کیا بیان. اور اپنی الفت عطا کیجئے یا نبی، اپنے در پہ بلا لیجئے یا نبی.
ہو رضا اور زیدی پہ بھی ایک نظر، ہو رضا اور زیدی پہ بھی ایک نظر، اے حبیب خدا اے شہ بے کساں، مصطفیٰ کی فضیلت کروں کیا بیان، اور میرے آقا کی نظر کرم مجھ پہ ہے، کر کے ان کی ثنا بن گیا نعت خواں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ آج کی مناسبت سے مولا سجاد علیہ السلام کے کلام کے چند شعر۔ خوشنودی مولا سجاد علیہ السلام بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی۔ جب خدا فخر سے کہہ دے یہ میرا بندہ ہے، جب خدا فخر سے کہہ دے یہ میرا بندہ ہے، تب کہیں سید سجاد لقب ملتا ہے، تب کہیں سید سجاد لقب ملتا ہے، جب خدا فخر سے، جب خدا فخر سے کہہ دے یہ میرا بندہ ہے، اور سر جھکائے ہوئے خاموش کھڑے ہیں سجاد، سر جھکائے ہوئے خاموش کھڑے ہیں سجاد، خوف سے شام کا دربار مگر ہلتا ہے، خوف سے شام کا بازار مگر ہلتا ہے، جب خدا فخر سے کہہ دے یہ میرا بندہ ہے، اور سن لے بزدل کے پسر تجھ سے میں ڈر سکتا نہیں، سن لے بزدل کے پسر تجھ سے میں ڈر سکتا نہیں، دل برے شیر الہی نے مجھے پالا ہے، جب خدا فخر سے کہہ دے یہ میرا بندہ ہے، اور ہتھ کڑی بیڑی سنبھالے ہوئے بولے عابد، ہتھ کڑی بیڑی سنبھالے ہوئے بولے عابد، کیا تو مختار کو مجبور سمجھ بیٹھا ہے، کیا تو مختار کو مجبور سمجھ بیٹھا ہے، جب خدا فخر سے کہہ دے یہ میرا بندہ ہے، اور اب بھی ہے نام محمد کا عزام زندہ، اب بھی ہے نام محمد کا عزام زندہ، اب بھی ہے نام محمد کا عزام زندہ، اس کا مطلب ہے کہ میں جیتا تو ہارا ہے، اس کا مطلب ہے کہ میں جیتا ہے تو ہارا ہے، جب خدا فخر سے کہہ دے یہ میرا بندہ ہے، اور سن کے سجاد کے خطبے یہ مجھے لکھنا پڑا، سن کے سجاد کے خطبے یہ مجھے لکھنا پڑا، نئے انداز میں ایک شعر کا یہ جملہ ہے، جب خدا فخر سے کہہ دے یہ میرا بندہ ہے، اور ان کی قبروں میں اندھیرا نہیں ہوگا جن کے، ان کی قبروں میں اندھیرا نہیں ہوگا جن کے، دل میں سجاد کی الفت کا دیا جلتا ہے، جب خدا فخر سے کہہ دے یہ میرا بندہ ہے، اور نعرہ حیدر کرار ہے وہ پیمانہ، نعرہ حیدر کرار ہے وہ پیمانہ، جس سے نسلوں کی طہارت کا پتہ چلتا ہے،
جب خدا فخر سے کہہ دے یہ میرا بندہ ہے، اور مدح سجاد میں اس وقت نفیس اور رضا، مدح سجاد میں اس وقت نفیس اور رضا، ہم کو واللہ عبادت کا مزہ ملتا ہے، ہم کو واللہ عبادت کا مزہ ملتا ہے، جب خدا فخر سے کہہ دے یہ میرا بندہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ مولا علی اکبر علیہ السلام کی شان میں چند شعر۔ خوشنودی مولا علی اکبر علیہ السلام بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد۔ مدح کرتے رہو دن رات علی اکبر کی، مدح کرتے رہو دن رات علی اکبر کی، منقبت پڑھتی ہے، منقبت پڑھتی ہے آیات علی اکبر کی، مدح کرتے رہو دن رات علی اکبر کی، ذکر سرکار دو عالم کا سرور آتا ہے، ذکر سرکار دو عالم کا سرور آتا ہے، جب بھی ہوتی ہے کہیں، جب بھی ہوتی ہے کہیں بات علی اکبر کی، مدح کرتے رہو دن رات علی اکبر کی، میرے آنگن میں اندھیرا نہیں ہونے والا، میرے آنگن میں اندھیرا نہیں ہونے والا، روز پڑھتا ہوں، روز پڑھتا ہوں مناجات علی اکبر کی، مدح کرتے رہو دن رات علی اکبر کی، حسن یوسف کو نظر میں نہیں لاتے جبریل، حسن یوسف کو نظر میں نہیں لاتے جبریل، ان کو حاصل ہے، ان کو حاصل ہے ملاقات علی اکبر کی، مدح کرتے رہو دن رات علی اکبر کی، جرت شیر خدا شکل نبی عمر بطول، جرت شیر خدا شکل نبی عمر بطول، سب سمیٹا تو، سب سمیٹا تو بنی ذات علی اکبر کی، مدح کرتے رہو دن رات علی اکبر کی، مدح زینب میں جو اشعار کہے ہیں میں نے، مدح زینب میں جو اشعار کہے ہیں میں نے، ایک ایک لفظ ہے، ایک ایک لفظ ہے سوغات علی اکبر کی،
مدح کرتے رہو دن رات علی اکبر کی سوچتی رہتی تھی سغرا یہی فخری و رضا سوچتی رہتی تھی سغرا یہی فخری و رضا جانے کب جائے گی جانے کب جائے گی برات علی اکبر کی مدح کرتے رہو دن رات علی اکبر کی منقبت پڑھتی ہے منقبت پڑھتی ہے آیات علی اکبر کی مدح کرتے رہو دن رات علی اکبر کی اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ بی بی زینب السلام علیہ کی شان میں چند شعر جہاں مولا سجاد کا ذکر مولا علی اکبر علیہ السلام کا ذکر وہاں بی بی زینب السلام کا ذکر باعث سعادت ہے چند شعر بی بی زینب کی شان میں اللہم صلی علی محمد و آل محمد خوشنودی بی بی زینب السلام علیہ بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجود ناد علی ہے حسین کی زینب وجود ناد علی ہے حسین کی زینب علی کے گھر کی خوشی ہے حسین کی زینب وجود ناد علی ہے حسین کی زینب علی کے گھر کی خوشی ہے علی کے گھر کی خوشی ہے حسین کی زینب وجود ناد علی ہے حسین کی زینب اجال چھا گئے راتیں تمام ڈھلنے لگیں خدا کے دین کی سانسیں بھی ساتھ چلنے لگیں جو پہلی بار چلی ہے جو پہلی بار چلی ہے حسین کی زینب وجود ناد علی ہے حسین کی زینب علی کا لہجہ خدا کی رضا صفات علی علی کا لہجہ خدا کی رضا صفات بطول حسین صبر وفائے حسن دعائے رسول یہ سب ملے تو بنی ہے یہ سب ملے تو بنی ہے حسین کی زینب وجود ناد علی ہے حسین کی زینب ادھر کو دیکھے کوئی تو ادھر کو دیکھے کوئی ہے شام والے پریشان کہاں سے آئے علی کچھ ایسے بول رہی ہے کچھ ایسے بول رہی ہے حسین کی زینب وجود ناد علی ہے حسین کی زینب اور ہلا کے رکھ دیا دربار اس نے خطبوں سے علی کے جیسے خیالات کیوں نہ ہو اس کے علی کے گھر میں پلی ہے علی کے گھر میں پلی ہے حسین کی زینب وجود ناد علی ہے حسین کی زینب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امامیہ سینٹر ایسٹ لندن کی جانب سے جشن امام زین العابدین علیہ السلام مبارک ہو تمام عالم اسلام کو تمام مومنین کو تمام مبادیان حیدر کرار کو امام زین العابدین علیہ السلام کے حوالے سے کلام کے کچھ اشعار پیش کر رہا ہوں حکم کی تعمیل میں
دین حق کے رہنماؤ حکمراں سجاد ہیں، دین حق کے رہنماؤ حکمراں سجاد ہیں، دین حق قرآن ہے، قرآن کی زبان سجاد ہے، یاد رکھے گا زمانہ حشر تک ان کی نماز، یاد رکھے گا زمانہ حشر تک ان کی نماز، ہر یزیدی دور میں دی کی اذان سجاد ہے، روک لے رضوان درے جنت پہ اس کی کیا مجال، روک لے رضوان درے جنت پہ اس کی کیا مجال، مطمئن ہے دل ہمارے درمیان سجاد ہیں، مطمئن ہے دل ہمارے درمیان سجاد ہیں، بندگی کی انتہا یہ ہے کہ ہو سجدوں پہ ناز، بندگی کی انتہا یہ ہے کہ ہو سجدوں پہ ناز، خود جہاں ہے ناز سجدوں کو وہاں سجاد ہیں، خود جہاں ہے ناز سجدوں کو وہاں سجاد ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفیٰ محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الہداۃ المہدیین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اعداء اللہ، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ولادت امام زین العابدین علیہ السلام کی مناسبت سے اس جشن کا انعقاد ہے۔ یہ وہ چوتھے امام ہیں کہ جن کی زندگی تمام مسلمانوں کے لیے، بالخصوص شیعیان حیدر کرار کے لیے نمونہ عمل ہے۔ تمام مومنین اس بات سے آگاہ ہیں کہ اس امام نے ایک عظیم وقت اپنی زندگی کا مظلومیت میں گزارا ہے، بالخصوص 35 سال بعد از کربلا۔ لیکن عزیزان گرامی، میرے مولا نے صبر کے جوہر دکھلائے، یہ بتلایا کہ مشکلات میں کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سے انسان متمسک رہ سکتا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ میرے مولا کب پیدا ہوئے۔ ایک مختصر سا آپ کی زندگی کا احوال آپ کی خدمت میں پہلے بیان کرنا چاہتا ہوں، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ آپ کے فضائل کی طرف ہم رخ کریں گے۔ میرے مولا 38 ایئر آف ہجرہ میں متولد ہوئے، اور آپ کی شہادت واقع ہوئی ہے 95 ایئر آف ہجرہ۔ اس طرح کل عمر میرے مولا کی امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی بنتی ہے 57 ایئرز،
اور جس میں سے 35 سال آپ مسند امامت پر رونق افروز ہوئے ہیں بعد شہادت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام۔ عزیزان گرامی، آپ کی زندگی میں 2-3 جہتیں اور رخ اتنے اہم ہیں کہ جنہیں ظاہر سی بات ہے جن پر غور و خوض کرنا، جنہیں اپنانا ہماری ذمہ داری ہے۔ سب سے پہلی بات جو اہم ہے میرے مولا کی زندگی سے جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ ہے مشکلات میں انسان کس طرح اپنے آپ کو سنبھالے رکھے۔ بہت مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر انسان کی زندگی اچھی چل رہی ہوتی ہے، کوئی مشکلات انسان کے پاس نہیں ہوتی ہیں، تو وہ ذکر الہی بھی بجا لا رہا ہوتا ہے، شکریہ بھی ادا کرتا ہے، حمد پروردگار بھی بجا لا رہا ہے، بڑا متقی پرہیزگار وہ نظر آتا ہے۔ لیکن جیسے ہی انسان پر مشکلات پڑتی ہیں تو وہ اللہ کے دامن کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ سے گلہ شکوہ اس طرح بھی کرنے لگتا ہے کہ گو کہ اللہ کو انسان قصوروار نعوذ باللہ قرار دیتا ہے کہ اللہ نے اسے کیوں ان مشکلات سے دوچار کیا۔ اور عزیزان گرامی، ہم سب کے سب اپنی زندگی میں 2 رخ زندگی کے ضرور دیکھتے ہیں، ایک وہ کہ جن میں حالات بہت اچھے ہیں، اور ایک وہ زمانہ کہ جن میں ہمارے حالات زندگی کے خراب ہوتے ہیں، مالی اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے، دیگر مشکلات جو ہم جن سے روبرو ہوتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مشکلات میں انسان صبر کرے تو کیسے کرے، اور پھر مشکلات میں اللہ تبارک و تعالی سے کس طرح انسان رابطہ رکھ کے سکون حاصل کر سکتا ہے۔ عزیزان گرامی، جس آیت کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جان لو کہ اللہ کے ذکر سے قلوب مطمئن ہوتے ہیں، دل مطمئن ہوتے ہیں۔ عزیزان گرامی، امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کے مصائب اور مشکلات ہم سب کے سب جانتے ہیں، مجلسوں میں ہمیں سن رکھا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کی عبادت کا عالم یہ تھا، ذکر پروردگار کا عالم یہ تھا۔ ظاہر ہے اللہ کا ذکر جب ہم کہتے ہیں ذکر کرنا چاہیے تو وہ کبھی نماز کے ذریعے ہوگا، کبھی روزے کے ذریعے ہوگا۔ تو کس طرح عبادت کی سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اس طرح عبادت فرماتے تھے کہ آپ کو جو لقب دیے گئے ہیں وہ دیگر ائمہ میں ہمیں نظر نہیں آتے۔ مثلا آپ کو سید الساجدین کہا گیا، سردار ہے سجدہ کرنے والوں کے۔ آپ کو سجاد کا لقب دیا گیا، یعنی بہت زیادہ جسے سجدہ جو سجدہ کرتا ہو اسے کہتے ہیں سجاد۔ ایک ہے لفظ ہے ساجد اور دوسرا لفظ ہے سجاد۔ ساجد کا مطلب جو سجدہ کرتا ہے، سجاد کا مطلب جو بکثرت سجدہ کرتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ملتا ہے کہ 11 محرم کی شب کو بھی سجدے کے عالم میں آپ کو پایا، اور اس قدر سجدہ کرتے، جب بھی اللہ کی نعمت آپ دیکھتے سجدہ فرماتے۔ اور اسی طریقے سے جب 2 لوگوں کے درمیان اختلاف ہو، اختلاف کو اتفاق میں بدلتے تو سجدہ کرتے۔ اور عزیزان گرامی، اکثر سجود و عبادت اور ذکر پروردگار میں آپ نے ایسے وقت کو گزارا کہ آپ کو زین العابدین کا بھی لقب دیا گیا۔ سید سجاد ہیں، سجدہ بہت زیادہ کرنے والوں کے سردار ہیں، سید الساجدین بھی ہیں، زین العابدین بھی ہیں، زینت ہیں عبادت کرنے والوں۔ اور عزیزان گرامی، میرے مولا اس قدر سجدہ کرتے تھے کہ روایات میں آپ کی نماز کے حوالے سے بھی ملتا ہے کہ 24 گھنٹے میں میرے مولا 1000 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے۔ اب بعض وقت لوگ ہمارے یہاں ہی یہ سوال کرتے ہیں کہ کیسے ممکن ہے 1000 رکعت ایک دن میں نماز پڑھنا؟ تو حضور میں کہوں گا کہ انسان پہلے پڑھنے کی کوشش کرے، اور پھر اگر نہ پڑھ پائے 1000 نماز تب سوال کرے۔ لیکن ہر کس و ناکس اٹھ کر یہ کہہ دے کہ امام کس طرح سے، کیا دوسرے کام نہیں تھے؟ تو جان گرامی، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ امکان کے حوالے سے 1000 رکعت نماز پڑھنا 24 گھنٹے میں ممکن ہے۔ اگر کوئی کوشش کر کے دیکھے تو ظاہر سی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی عطا کرتا ہے، یہ کوئی غیر ممکن کام نہیں ہے۔ یہ کہا جائے کہ ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام امام سجاد کیوں کر پڑھ سکتے تھے، تو جان گرامی امام کے فضائل میں ملتا ہے کہ آپ 24 گھنٹے میں 1000 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے۔ اسی لیے تو زین العابدین کہا گیا ہے، سید الساجدین کہا گیا ہے۔ تو اتنی عبادتیں کی، اتنے سجدے کیے آپ نے کہ آپ کو ایک لقب دیا گیا ذو الصفنات۔ ذو الصفنات، صفینہ کسے کہتے ہیں؟ صفینہ کہتے ہیں گٹھے بن جانے کو،
یعنی میرے مولا اتنی عبادت کیا کرتے تھے کہ جس کی وجہ سے آپ کی پیشانی پر اور آپ کے گھٹنوں پر گٹھے پڑ گئے تھے. اور ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات نقل ہوئی ہے کہ آپ کے گٹھوں کو سال میں 2 مرتبہ کاٹا جاتا تھا، اور کاٹنے کے بعد ظاہر سی بات ہے پھر امام اسی طریقے سے عبادت بجا لاتے تھے. اور امام نے ہم نے بتلایا کہ دیکھو اگر تمہیں سکون حاصل کرنا ہے کربلا جیسی مصیبتوں سے روبرو ہونے کے بعد، ظاہر سی بات ہے ایسی مصیبتیں تو کسی پر نہیں پڑتی ہیں. یعنی جو کربلا میں مصیبتیں ایک دن میں اہل بیت اطہار پر پڑ گئیں، وہ مصیبتوں کی مثال ہمیں تاریخ میں نہ پہلے نظر آئی نہ بعد میں نظر آ سکتی ہے. فضان گرامی ان حالات میں ائمہ نے بتلایا، امام سجاد نے بتلایا جب تم مشکلات میں گرفتار ہو تو اطمینان قلب تمہیں اگر حاصل کرنا ہے تو جان لو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے انسان کا دل مطمئن ہوتا ہے، انسان کا قلب مطمئن ہوتا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل. اور عزیزان گرامی عبادت کیسی عبادت؟ زین العابدین کا یہ جو لقب آپ کو ہے، یعنی عبادت کرنے والوں کی زینت. روایت یہ کہتی ہے کہ میرے مولا نماز پڑھ رہے تھے، شیطان اژدہے کی شکل میں وارد ہوا، اور وارد ہونے کے بعد یہ چاہتا تھا کہ امام کی توجہ اس کی طرف ہو جائے، نماز سے ہٹ جائے، اللہ تبارک و تعالی کی توجہ کی جانب توجہ نہ ہو. توجہ گرامی میرے مولا نے کیا کیا؟ اس کی طرف توجہ نہیں کی. اژدہے نے بڑی کوشش کی اور پھر اس کے بعد شیطان تھا، ظاہر سی بات ہے چلا گیا. تو ایک مرتبہ منادی نے ندا دی، انت زین العابدین، بے شک اے سید سجاد، اے علی بن الحسین، آپ عبادت کرنے والوں کی زینت ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. توجہ گرامی توجہ فرمائیے گا کہ یہ وہ اس علی کے لال ہیں، اس علی کے پوتے ہیں، علی ابن ابی طالب کے، جس کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ میرے مولا کے پیر میں تیر لگ گیا تھا. جب جراح اسے نکالنا چاہتا ہے تو ظاہر سی بات ہے امام کو تکلیف تھی، تو نماز کے عالم میں تیر کو نکالا گیا تو میرے مولا متوجہ نہیں ہوئے کہ تیر کو کب نکالا گیا. تو عزیزان گرامی اسی کے پوتے ہیں امام علی ابن الحسین علیہ الصلوۃ والسلام کہ اژدہا وارد ہوا، اور اس کے بعد دوسرا رخ بھی یہ دیکھ لیجئے کہ یہ ولی خدا ہیں کہ جو سانپوں سے اژدہوں سے نہیں ڈرتے. رسول اللہ کے ساتھ ایک شخص غار میں گیا تھا، روایت یہ کہتی ہے کہ انہوں نے رونا شروع کیا، تاریخ نے لکھا، رسول اللہ نے پوچھا رونے کا سبب، تو کہا کہ سانپ آ گیا ہے. عزیزان گرامی کچھ اصحاب رسول تھے کہ جو رسول اللہ کے ساتھ رہتے ہوئے جب انہوں نے سانپ کو دیکھا تو گریہ کیا. لیکن یہ زین العابدین ہے کہ نماز کے عالم میں اژدہا چلا آیا، متوجہ نہیں ہوئے اور نہ گھبرائے. عزیزان گرامی حقیقی ولی خدا آپ اور آپ کے اجداد ہی ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. عزیزان گرامی نماز میں توجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف. اسی طریقے سے روایت میں ملتا ہے کہ آپ کا ایک فرزند کنویں میں گر گیا تو گھر میں شور ہوا، ظاہر سی بات ہے، تو میرے مولا اسی طریقے سے نماز پڑھتے رہے. نماز آپ نے مکمل کی اور مکمل کرنے کے بعد پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، تو کہا کہ آپ کے فرزندوں میں سے ایک فرزند کنویں میں گر گئے ہیں. میرے مولا گئے اور جانے کے بعد کنویں سے کہا کہ میری امانت کو واپس لوٹا. تو ظاہر سی بات ہے میرے مولا کے فرزند محفوظ طور پر آئے. تو عزیزان گرامی یہ وہ لوگ ہیں کہ جو فخر یوسف علیہ السلام ہیں. جب ظاہر ہے جناب یوسف کو گزند نہیں ہو سکتی ہے، نبیت کے بیٹے ہیں. عزیزان گرامی ظاہر سی بات ہے چونکہ امام نماز کے عالم میں ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے اس توجہ کو دیکھتے ہوئے آپ کے فرزند کی حفاظت فرمائی. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اسی طریقے سے تیسری روایت جو ملتی ہے عبادت کے حوالے سے، بندگی کے حوالے سے، ہم سب کے سب الحمدللہ نماز پڑھتے ہیں، لیکن نماز میں توجہ، خشیت پروردگار، خضوع و خشوع، یہ ہم نے امام سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام سے سیکھنا ہے. گھر میں آگ لگی تو ظاہر سی بات ہے لوگ پریشان تھے، نماز مولا نے ختم کی، کہا پوچھا کسی نے مولا آپ پریشان نہیں ہوئے؟ تو کہا یہ آگ کون سی آگ ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب جنت اور جہنم کو خلق کیا تو ہم نے جہنم کی آگ کو دیکھا ہے کہ جو بہت زیادہ مہیب ہے، جو اس سے بہت زیادہ خطرناک ہے، جو اس سے زیادہ شعلہ ور ہے، تو اس کے مقابلے میں یہ آگ کیا حیثیت رکھتی ہے. تو جان گرامی آگ لگی، گھر میں امام نے نماز کو اطمینان کے ساتھ ختم کیا. گھر میں بچہ کنویں میں گر گیا لیکن میرے مولا نے نماز اطمینان کے ساتھ پڑھی. اور پھر اس کے بعد جان گرامی اژدہا آیا، لیکن جان گرامی میرے مولا کی توجہ نماز کی طرف ہے. اور عزیزو یہی وہ میرے مولا ہیں کہ جنہوں نے جیسے کہ میں نے عرض کیا
کہ یہی وہ میرے مولا ہیں کہ جنہوں نے تسبیح فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کو تربت حسین سے بنایا. اور یہ جو ہمارے پاس سوال کیا جاتا ہے کہ ہماری تسبیحیں سجدگاہیں کیوں خاک شفا سے ہیں، تو اس کی ابتدا امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے بعد شہادت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ڈالی. اور روایات یہ کہتی ہیں کہ خاک شفا سے آپ نے تسبیح بنائی، اور جب کربلا میرے مولا تشریف لے کر گئے ہیں، کربلا سے شام، تو شام کے دربار میں لوگوں نے دیکھا کہ آپ تسبیح گردانی کر رہے ہیں. ایک تسبیح ہے میرے مولا کے ہاتھ میں کہ جو خاک سے ہے. تو جب لوگوں نے پوچھا تو کہا کہ یہ خاک شفا سے ہے، تربت ابا عبداللہ الحسین علیہ الصلوۃ والسلام سے. تو امام نے عظمت کو بتلایا. اور اسی امام سے ملتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ تسبیح گردان رہے تھے لیکن کسی سے کلام کر رہے تھے. تو کسی شخص نے پلٹ کر کہا مولا آپ تو گفتگو کر رہے ہیں تو تسبیح کیوں گردانتے جا رہے ہیں؟ تو ایک مرتبہ میرے مولا نے فرمایا کہ یہ تسبیح فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ خاک شفا سے بنی ہے. اس کی خصوصیت یہ ہے کہ جب میں اس کو نہ بھی پڑھوں اور دانے پلٹتے جاؤں گردانتے جاؤں تو یہ تسبیح خود صاحب تسبیح کے لیے تسبیح کرتی ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، یہ عبادت کا نمونہ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ کس طرح اللہ کی عبادت کی جائے، کس طرح مشکلات میں متمسک رہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے. دوسری جو چیز ہم سیکھتے ہیں زندگانی امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام سے، وہ ہے اپنے غصے پر کنٹرول، ضبط کس طرح سے کیا جائے. ظاہر سی بات ہے بہت ساری مشکلات جو ہماری زندگی میں آتی ہیں بعض وقت انسان غصے میں کنٹرول نہیں رکھتا. اور یہ ایک بحث ہے کہ یہ قوت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قوت انسان کو کیوں دی ہے. اللہ نے یہ قوت انسان کو اس لیے دی ہے کہ تاکہ ضروریات کے موقع پر اس غصے کے ذریعے انسان اسے ڈیفنس میں استعمال کرے، دفاع کرے اپنا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس غریزے غصہ کو رکھا ہے. لیکن ہر جگہ اس غصے کا استعمال نہیں ہوتا ہے. بعض وقت لوگ غلطیاں کرتے ہیں تو درگزر کرنا ضروری ہوتا ہے. بعض وقت کچھ مقامات ہیں کہ جہاں پر غصے کا اظہار اللہ تبارک و تعالیٰ نے جائز قرار دیا ہے. تو روایت یہ کہتی ہے کہ میرا مولا سارے ائمہ کی طرح حلم رکھنے والے تھے، بردبار تھے، غصے کو پینے والے تھے. ظاہر ہے آپ کی کنیز نے آپ کے اوپر پانی گرایا ہوا، یہ واقعہ مختلف ائمہ سے بھی ملتا ہے. تو ایک مرتبہ وہ کنیز گھبرائی اور گھبرانے کے بعد اس نے کہا والکاظمین الغیظ. قرآن کی آیت کو پڑھا، وہ لوگ کہ جو غصے کو پی جاتے ہیں. تو میرے مولا نے فرمایا قدم تو غیظی، میں نے اپنے غصے کو پی لیا. والعافین عن الناس، اس نے کہا قرآن مجید کی آیت پڑھی وہ کہا کہ کچھ لوگ ہیں کہ جو معاف بھی کر دیتے ہیں. غصے کو پی جانا الگ بات ہے، معاف کرنا الگ بات ہے. ظاہر سی بات ہے انسان ہو سکتا ہے غصے پہ کنٹرول کر لے لیکن معاف نہ کرے. اس نے دوسرا بے ادبی ہوئی تو کہا والعافین عن الناس، مولا مجھے معاف کر دیں. کچھ لوگ ہیں کہ جو معاف کر دیتے ہیں، جن کی فضیلت کا قصیدہ اللہ تبارک و تعالیٰ پڑھ رہا ہے. تو کہا عفا اللہ عنک، میں نے تجھے بخش دیا، میرے اللہ نے تجھے بخش دیا. تو اس نے کہا واللہ یحب المحسنین، آیت کو اس نے مکمل کیا. کچھ لوگ ہیں کہ جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کرتا ہے. تو بھائیان گرامی یہاں پر میرے مولا نے غصے کو کنٹرول کیا، اسے معاف کیا، اور اس کے بعد کہا اذهبی فانت حرہ، چلی جاؤ، میں نے تمہیں اللہ کی راہ میں آزاد کر دیا. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، یہ حلم امام ہے کہ غصے کو کس طرح انسان کنٹرول کرے. علم امام کے حوالے سے عزیزان گرامی یہ بات آپ جانتے ہیں کہ بعد از شہادت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کس قدر سخت مرحلہ تھا. میرے مولا ظاہر سی بات ہے کربلا سے کوفہ لے گئے، کوفے سے شام آئے، اور پھر اس کے بعد شام کے بعد آپ واپس بھیجے گئے، مدینہ منورہ تشریف لائے. عزیزان گرامی یہ دور بہت سخت دور تھا. مدینے میں واقع حرہ واقع ہوا جس میں بہت سارے اصحاب اور تابعین کو قتل عام کیا گیا. یزید کی فوج نے بہت سارے ظلم انجام دیے. پھر مختلف قیام ہوئے، قیام حجاب میں ہوا، مختار ثقفی کا ہوا، قیام توابین ہوا، قیام عبداللہ ابن زبیر مکے سے ہوا.
تو عزیزان گرامی इन ایام میں روایات یہ کہتی ہیں کہ بالخصوص وہ دور کہ جو عبد الملک بن مروان کا دور تھا وہ بہت سخت دور تھا، اور 21 سال میرے مولا اس دور میں گزارے ہیں۔ اور عبد الملک بن مروان یہ شخص وہ تھا کہ جو مدینے آیا اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ کسی کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ مجھے تقوی اور پرہیزگاری کی وصیت کرے، اگر کوئی مجھے تقوی اور پرہیزگاری کی وصیت کرتا ہے تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ اور پھر اس کے بعد عزیزان گرامی اس نے مسلط کیا حجاج بن یوسف ثقفی کو حجاز پر، اور یہ وہ شخص ہے کہ جس نے ہزاروں میں مسلمانوں کا قتل عام کیا۔ اور میرے مولا فرماتے ہیں کہ یہ وہ دور تھا، امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ وہ دور تھا کہ جس میں درندہ صفت ہو گئے حاکم، اور یہ چاہتے ہیں کہ وہ رعایا کو چیر پھاڑ دیں اور ان کا ظاہر سی بات ہے انہیں ہلاک کر دیں۔ تو میرے مولا نے فرمایا کہ درندہ صفت ہو گئے حکمران اور لوگ ان سے امان کی حالت میں نہیں ہیں۔ تو اس عالم میں عزیزان گرامی میرے مولا نے جو کام کیا ہے، ظاہر سی بات ہے اصحاب کو جمع کرنا، تبلیغ کرنا اس طرح سے ممکن نہیں تھا، چونکہ امام پر بڑی سخت نظر تھی بعد از کربلا۔ تو میرے مولا نے مناجات میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا کے ذریعے لوگوں تک علوم آل محمد اور علوم قرآن کو پہنچایا۔ اور ایک کتاب بعد میں وجود میں آئی کہ جسے زبور آل محمد کہا جاتا ہے، یا کہا جاتا ہے انجیل اہل بیت، یا کہا جاتا ہے صحیفہ کاملہ، یا اس کو اخت القرآن کا بھی لقب دیا جاتا ہے۔ تو بجان گرامی یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں بہت ساری دعائیں ہیں، مکارم الاخلاق ہے، دعائے توبہ ہے جسے ہم بعض وقت رمضان میں پڑھتے ہیں۔ تو میرے مولا نے بہت ساری دعاؤں کا اس میں تذکرہ کیا ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے پھر وہی کنیکشن، دعا کیا ہے؟ بندے کا رابطہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ تو ان دعاؤں کو ہماری ذمہ داری ہے کہ امام سجاد نے وہ معرفت کے گوہر جو اس میں چھپائے ہوئے ہیں، جو بندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے تذکرہ اس میں کیا ہے، اس کتاب کو پڑھیں اور اس کتاب کو سمجھیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ میرے مولا نے جو کام کیا ہے، جو خدمت کی ہے، وہ ہے دوسری آپ کی کتاب جو بعد میں مشہور ہوئی ہے رسالۃ الحقوق کے نام سے، کہ آپ نے لوگوں کو جیسے جیسے ملاقاتیں ہوتی تھیں لوگوں کو حق بتلایا کہ ہمارے حقوق ہیں ایک دوسرے کے اوپر۔ مثلا اللہ کا ہم پر حق ہے، ہمیں کچھ حقوق ہیں کہ جو اللہ کے سلسلے میں ادا کرنے ہیں، نفس کا حق ہے، زبان کا حق ہے، ہاتھ کا حق ہے، کان کا حق ہے۔ اور پھر اس کے بعد کہا جو آپ کو پڑھاتا ہے، معلم ہے، آپ کا استاد ہے، اس کا حق ہے، شاگرد کا حق ہے۔ اسی طریقے سے زوجہ کا، شوہر کا، والدین کا، اولاد کا، ہم نشین کا، اور پھر اسی طریقے سے ہمسائے کا، اہل الذمہ کا حق۔ تو بہت سارے حقوق، تقریباً 51 حقوق میرے مولا سید سجاد کے اس میں رسالۃ الحقوق میں آئے۔ تو عزیزان گرامی امام کی دعاؤں کو پڑھنا چاہیے، صحیفہ سجادیہ، صحیفہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور یہ بات بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ ایسا نہیں ہے کہ صرف اسی امام سے، ہمارے یہاں تو ایک صحیفہ مشہور ہے، وگرنہ ہر ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام میں سے ہر شخصیت کی دعائیں ہیں کہ جو ہمارے یہاں رائج نہیں ہے۔ مثلا مثال کے طور پر ہم نے خود یہ کوشش کی ہے کہ صحیفہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، امام حسین کی دعاؤں کو جمع کریں، جو کہ ظاہر سی بات ہے تباہ ہو چکی ہے، کتاب حسینی صحیفہ کاملہ کے نام سے، کہ جس میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں ہیں، مولا امیر المومنین کی بھی دعائیں ہیں، امام حسن کی بھی دعائیں ہیں، لیکن ہمارے یہاں جو بہت زیادہ مشہور ہے وہ ہے صحیفہ کاملہ دعائیں، وہ کہ جو امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام سے وارد ہوئی ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو جان گرامی اس صحیفہ کا بھی ہم مطالعہ کریں، حقوق، رسالۃ الحقوق کا بھی ہم مطالعہ کریں، کہ جس سے عظمت علم اور معیار علم امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام واضح ہوتا ہے۔ تو امام کی عبادت، امام کا حلم، امام کا علم، اور اسی طریقے سے آپ کی سخاوت کے کیا کہنے۔ ہمارا ہر امام عزیزان گرامی سخی ہے، اس نے سخاوت دکھلائی ہے، لیکن یہ میرے مولا جو ہیں وہ ایسے سخی ہیں عزیزو کہ جنہوں نے ان پر سخاوت کی ہے
کہ جنہوں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی کربلا کے میدان میں۔ روایت یہ کہتی ہے کہ حسین ابن نمیر یہ شخص ایک مرتبہ امام کے پاس آیا، قحط سالی تھی اور اس نے امام سے کچھ غلہ مانگا، تو امام نے اسے دیا اور وہ پیسہ دینا چاہتا تھا، تو اس نے کہا کہ مولا نے کہا کہ پیسے کی ضرورت نہیں ہے، تو اس نے پلٹ کر کہا کہ لگتا ہے آپ نے مجھے نہیں پہچانا، تو کہا تو حسین ابن نمیر ہے، کربلا میں ہمارے مخالف تو آیا تھا، لیکن یہ انسانیت ہے کہ ہم تجھے ضرورت کے وقت غذا دے رہے ہیں۔ تو یہ سخاوت ہے عزیزان گرامی۔ ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام نے نیکیاں کی ہیں ان لوگوں کے ساتھ کہ جنہوں نے مولا کے ساتھ برائیاں کی، اور یہ ہمیں سکھایا ہے۔ اور اسی لیے روایت میں وارد ہوا ہے، کہا گیا ہے کہ جو صلہ رحم کہا جاتا ہے کہ انسان اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کرے، تو کہا کن رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کرے؟ کہا انہیں دینے میں زیادہ ثواب ہے کہ جو لے کر آپ کو برا کہیں، تو کہا ان کے ساتھ نیکی کرو۔ تو امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے دشمنوں کے ساتھ نیکی فرمائی اور بتلایا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے، ضرورت مند جب واقعاً ضرورت مند ہو تو اس کی مدد کی جائے۔ اور یہی وجہ ہے جان گرامی، یہ امام کی خصوصیت ہے کہ روایتوں میں ملتا ہے کہ خلیفہ دوم کے بعد، عمر بن الخطاب کے بعد، اکثر سلسلہ ایسا ہوا تھا کہ غلاموں کے حقوق نہیں دیے جاتے تھے۔ جو غلاموں کے حق ہیں، ظاہر سی بات ہے لوگ غلام اور کنیز خریدا کرتے تھے، ظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سارے غلاموں اور کنیزوں کو آزاد فرمایا، لیکن امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کا دور وہ تھا کہ جو غلاموں اور کنیزوں کے لیے بہت سخت دور تھا، تو لہٰذا میرے مولا سید سجاد کی سیرت میں ملتا ہے کہ یہ غریبوں کا بڑا اعزاز اور احترام کیا کرتے تھے۔ غریبوں کا احترام کرنا، یہ ہمیں سیکھ ملتی ہے سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام سے، کہ میرے مولا جب غریب مانگتے تھے تو میرے مولا اس کی پیشانی کا بوسہ دیتے تھے تاکہ وہ شرمندگی اسے جو ہے احساس نہ ہو، اور پھر اس کے بعد کہتے تھے کہ مرحبا بمن یحمل زادی الی الاخرہ، مرحبا ہو اس شخص کے اوپر کہ جو میرے لیے زاد آخرت کو اٹھائے ہوئے ہے۔ یعنی ظاہر سی بات ہے اگر کوئی شخص مجھ سے پیسہ مانگتا ہے تو میں اسے پیسہ دیتا ہوں تو اس کا یہ عمل مانگنا اور میرا ثواب، میرا پیسہ دینا، یہ ظاہر سی بات ہے اس سے مجھے ثواب ملتا ہے۔ تو امام نے اگر کوئی سائل مانگنے والا ہو تو اسے دھتکارا نہیں بلکہ اسے اپریشیٹ کیا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل۔ تو سخی تھے میرے مولا۔ روایت میں ملتا ہے کہ محمد بن اسامہ ایک شخص تھا، بیمار تھا، وہ شخص جب عیادت کے لیے میرے مولا گئے تو جانے کے بعد اس شخص نے گریہ کرنا شروع کیا، تو مولا نے پوچھا کہ بھئی میں عیادت کے لیے آیا ہوں، آپ گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو کہا میرے پاس مولا بہت زیادہ قرضہ ہے۔ تو کہا کتنا؟ کہا 15,000 دینار یا درہم۔ تو مولا نے اسی وقت اسی نشست میں، روایت یہ کہتی ہے کہ اس کے قرض کو ادا کر دیا۔ توجہ گرامی، اس سے توجہ فرمائیے گا کہ بہت سارے لوگ ہمارے یہاں ایسے ہیں کہ جو مقروض ہوتے ہیں، جو پریشان حال ہوتے ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اتنا پیسہ دیا ہے کہ کسی کے قرض کو آپ اتار سکیں تو یہ سیرت امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ بلکہ عزیزان گرامی بہت سارے لوگ جاتے ہیں باہر سے لون لیتے ہیں، ان پر کام کیا گیا ہے، کچھ کمیونٹیز میں کیا جا رہا ہے کہ مثلا مثال کے طور پر اگر کسی کو مارگیج کی ضرورت ہے، قرض کی ضرورت ہے، تو بہت سارے لوگ ملیں، اکٹھا ہوں، اور ہونے کے بعد وہ ایک ایسا صندوق بنائیں، ایک ایسی چیز کو اسٹیبلش کریں کہ جس کے ذریعے وہ مارگیج بھی دے سکیں، وہ لون بھی دے سکیں، کہ جس میں مثلا سود کی صورتحال نہ ہو، اور ظاہر سی بات ہے یہ کام انجام پا سکتا ہے۔ چونکہ ظاہر سی بات ہے بہت سارے ہمارے پاس خیرین ہیں کہ جو صدقات دیتے ہیں، وہ سہم سعادات بھی دیتے ہیں، سہم امام بھی دیتا ہے، کہ جو امور خیریہ میں صرف ہوتے ہیں، بہت سارے سینٹرز چلائے جاتے ہیں۔ گرامی اسی طریقے سے لوگ اپنی سیلری کا ایک حصہ لوگوں کو قرضہ دینے کے لیے اپنے مال میں سے جدا کر سکتے ہیں، اور اللہ کے لیے کام کیا جائے، کیونکہ قرضہ بھی دینا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے کہ جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر قرض انسان کسی مومن کو دیتا ہے کہ جو ضرورت مند ہو، وہ بھی بلا سود منافع کے اس کو قرض دے کر وہی رقم واپس لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ یہ قرض گو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو انسان نے دیا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ تو امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے عزیزان گرامی مومن کے قرض کو
خود اپنے مال سے دے دیا تاکہ وہ اس بیماری میں اینگزائٹی اور پریشانی میں مبتلا نہ ہو۔ اور روایت یہ کہتی ہے کہ کربلا میں 3 دن کی بھوک و پیاس کو دیکھنے کے بعد اور اتنے سارے اہل بیت اطہار کی شہادتوں کو دیکھنے کے بعد 100 گھرانوں کی مولا نے پوری زندگی عزیزان گرامی کفالت کی ہے اور 1 سال تک 2 پہر کا کھانا کھلاتے رہے۔ عزیزان گرامی بتلائیے کہ کسی کے یہاں کوئی اگر ان مشکلات سے دوچار ہو کہ 3 دن کا اسے بھوکا پیاسا رکھا جائے اور اس کے رشتہ داروں کو قتل کر دیا جائے، تو عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ لوگ پھر لوگوں کے ساتھ نیکی نہیں کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اتنی زیادتی ہمارے ساتھ کی ہے تو بھائی میں کسی کا خیال نہیں رکھوں گا۔ لیکن اس کے باوجود میرے مولا کا طریقہ کار تھا کہ آپ نے 2 پہر کا کھانا کھلایا 1 سال تک کے غریبوں کو، اور پھر 100 گھروں کی آپ نے کفالت کی۔ کیسے کفالت کی؟ انہیں پتا نہیں تھا کہ ان کا کفیل کون ہے۔ اور جب میرے مولا کی شہادت واقع ہوئی تب یہ 100 گھرانے متوجہ ہوئے کہ ان کی کفالت کرنے والا، ان کی ذمہ داری اٹھانے والا کوئی نہیں بلکہ ہمارے وقت کا امام سجاد علیہ السلام تھے۔ تو جان گرامی، جو صاحبان حیثیت ہے، جو بالخصوص یورپ امریکہ میں رہتے ہیں، وہ کم سے کم یہ کام تو کر سکتے ہیں کہ جو دوسرے ممالک میں غریب ہیں ان میں سے کفالت اگر پوری 100% نہ کریں تو مثلا مثال کے طور پر ان کے گھر کا اناج جو مثلا مثال کے طور پر اگر حساب لگا لیا جائے تو 100 پاؤنڈ یا 50 پاؤنڈ مثلا بنتا ہے، ان کی اس طرح سے مختلف گھروں میں اناج پہنچا کر ان کی کفالت کریں۔ جو ضروریات زندگی ہیں، جو ابتدائی دوائیاں ہیں کہ جو ہمارے ممالک میں بہت سارے لوگ محروم جن سے ہوتے ہیں، تو اس میں ظاہر سی بات ہے مسلمان ہو کہ غیر مسلمان ہو، انسان کو خدمت کرنی چاہیے انسانیت کی۔ جان گرامی، یہ امام سجاد علیہ السلام نے ہمیں بتلایا کہ اللہ کی راہ میں انفاق کرو، اور فرمایا کہ اگر کوئی بھی سائل تم سے سوال کرتا ہے تو اس کے سوال کو رد نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر سائل اس کے سوال کا تم جواب دو گے تو ہوگا کیا؟ اگر وہ تمہارے لیے دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ تو ہمارے پاس سب کے پاس ہمارے پاس حاجات ہیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہماری حاجات مکمل ہو جائیں تو جو واقعاً ضرورت مند ہے اس کی مدد کریں، اور مدد کرنے کے بعد اس سے کہیں کہ بھئی تم ہمارے لیے دعا کرنا۔ تو اگر وہ دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ مولا نے فرمایا ما من رجل تصدق علی مسکین مستضعف فدعا له المسکین بشیء فی تلک الساعہ الا استجیب له۔ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص جو مسکین ہے اور مستضعف ہے، جو ضرورت مند ہے، اسے پیسہ دیتا ہے اور وہ پیسہ لینے کے بعد غریب و فقیر اس کے لیے دعا کرتا ہے اس وقت، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو مستجاب کرتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہم بارگاہ رب العزت میں دعا گو ہیں کہ پروردگارا بطفیل امام سجاد علیہ السلام ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم سیرت امام سجاد اور دیگر ائمہ طاہرین علیہ السلام پر عمل کر سکیں۔ پروردگارا بتصدق امام سجاد علیہ السلام ہم میں جو پریشان حال ہیں ہماری پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگارا بتصدق بیمار کربلا امام سجاد علیہ السلام باری الہ جو ہم میں بیمار ہیں، اور بالخصوص جو افراد جو مومنین کورونا وائرس میں مبتلا ہو گئے ہیں، پروردگارا تجھے واسطہ ہے امام سجاد علیہ السلام کا کہ انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ باری الہ منتقم خون حسین امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور جب ہمارے آقا و مولا ظہور فرمائیں تو اس قابل بنا کہ آپ کے آوان اور انصار میں شامل ہو سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب خدا فخر سے کہہ دے یہ میرا بندہ ہے، تب کہیں سید سجاد لقب ملتا ہے۔